السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ اور میں ہوں محمد طاہر۔ فواد چودھری پی ٹی آئی کے رہنما بالآخر گرفتار کر لیے گئے۔ یہ گرفتاری انتہائی غیر متوقع تھی، لیکن فواد چودھری کی الیکشن کمیشن سے متعلق ایک گفتگو کو جواز بنا کر ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ یہ تنہا واقعہ نہیں ہے۔ اگر ہم پچھلے 24 گھنٹے کے سیاسی حالات پر ایک نگاہ ڈالیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وفاقی حکومت اور کچھ ادارے ایک مخصوص قسم کے طرز فکر کو اختیار کر چکے ہیں۔ گویا پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن کی تیاری ہے، اور اس کریک ڈاؤن میں ممکنہ طور پر عمران خان بھی کسی بھی وقت گرفتار ہو سکتے ہیں۔ اگرچہ گزشتہ رات عمران خان کی گرفتاری کی افواہیں گردش کرتی رہی، لیکن یہ معاملہ فواد چودھری کی گرفتاری پر ٹل گیا۔ مگر جیسا کہ اردو کے ایک بڑے مشہور مزاح نگار مشتاق احمد یوسفی نے کہا تھا کہ پاکستانی افواہوں کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ یہ اکثر سچ نکلتی ہے، عمران خان کی گرفتاری بھی ایک ایسی ہی افواہ ثابت ہو سکتی ہے۔ حالات اور کرائم یہ بتا رہے ہیں کہ توپوں کا رخ عمران خان کی طرف ہے، مگر وفاقی حکومت کے اقدامات خود حکومت کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوں گے۔ لاطینی کہاوت ہے کہ دیوتا جب کسی کو برباد کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے ہوش و حواس گم کر دیتے ہیں۔ ہم اپنے بڑے بوڑھوں سے سنتے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اتر کر نہیں مارتا، بس اس کی مت مارتا ہے، پھر یہ کام لوگ کرتے ہیں۔ گویا جب کوئی شخص یا کوئی قوم یا کوئی ادارہ یا کوئی حکومت یا کوئی اجتماعیت یا کوئی بھی گروہ اپنے بربادی کے راستے پر جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کے اقدامات ہوش و حواس کو گم کر دینے والے اور عقل و خرد سے عاری ہوتے ہیں۔ اس تناظر میں فواد چودھری کی گرفتاری کوئی تنہا واقعہ نہیں ہے۔ آج جو مختلف اقدامات سامنے آئے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ حکومت یا اس کے پس پردہ جو بھی قوتیں کارگزار ہیں وہ پی ٹی آئی کے خلاف ایک سخت گیر رویہ اختیار کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ مثلاً آج نومبر میں جی ٹی روڈ کو بلاک کر دینے والے واقعے پر ایک ایف آئی آر پی ٹی آئی کے ایک سابق ایم پی کے خلاف درج ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ کچھ اور لوگوں کو بھی نامزد کیا گیا ہے۔ گویا نومبر کے واقعے کی ایف آئی آر اس وقت جنوری کے اواخر میں درج ہو رہی ہے۔ اسی طرح آج ہی ایک اور مقدمہ کی بازگشت بھی ہے جو چودھری شجاعت حسین کے بھائی چودھری وجاہت اور ان کے صاحبزادے موسیٰ الہی کی مبینہ گفتگو سے متعلق ایک آڈیو ٹیپ کے حوالے سے ہے، جس میں یہ دونوں اگر شہباز شریف کو اعتماد کے ووٹ کی ضرورت پڑے تو اس میں ایک پی ایم ایل کیو کی خاتون کو روکنے کے متعلق اپنی اسٹریٹجی پر مزاحیہ انداز سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اس مبینہ آڈیو کے حوالے سے جو کافی دن پہلے کی ہے، اس پر بھی آج ہی مقدمہ درج کرنے کی باتیں سنائی دے رہی ہے۔ گویا پرانے معاملات کو اس وقت تازہ کرنے اور اس پر مقدمات درج کرنے کی اس حکمت عملی سے واضح ہوتا ہے کہ یہ حکومت یا اس کے پیچھے جو بھی قوتیں کارگزار ہیں ایک سخت رویے کے ساتھ اور ایک آہنی ہاتھوں سے پی ٹی آئی سے نمٹنے کا فیصلہ کر رہی ہے۔ مؤثر قوتوں کے پی ٹی آئی کے خلاف اس سخت گیر رویے کا اظہار اس ایف آئی آر سے بھی ہوتا ہے جو فواد چودھری کے خلاف درج کی گئی ہے، جس میں ایک دفعہ 124A کی شامل کی گئی ہے۔ فواد چودھری کی گفتگو جو الیکشن کمیشن سے متعلق تھی، جس پر یہ سارا ڈول ڈالا گیا ہے، حیرت انگیز بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے خلاف گفتگو پر جو شق فواد چودھری کے خلاف درج کی گئی ہے اس میں وہ ریاست سے بغاوت کے زمرے میں آتی ہے۔ 124A ریاست سے بغاوت کے زمرے میں آتی ہے۔ کیا الیکشن کمیشن ریاستی ادارہ ہے، یا کیا الیکشن کمیشن سے متعلق کوئی گفتگو ریاست سے بغاوت کے مترادف سمجھی جائے گی؟ یہ سوال اس تناظر میں بھی انتہائی اہم ہے کہ سیاسیات کے طالب علموں کے لیے ہمیشہ یہ ایک بحث رہتی ہے کہ ریاست ہے کیا۔ ہمارے ہاں جو ریاست کا تصور ہے وہ بہت عجیب و غریب ہے، لہٰذا پوری دنیا میں کہیں پر بھی قومی اداروں کو ریاست کے اس تصور میں نہیں لایا جاتا جو اس ایف آئی آر سے مراد لی گئی ہے۔ الغرض سیاسیات کے طالب علم کے لیے بھی یہ ایک عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے جس میں الیکشن کمیشن کے خلاف گفتگو کو ریاست کے خلاف بغاوت پر محمول کر دیا گیا ہے۔ یہ مضحکہ خیز اقدام آئندہ دنوں میں خود حکومت کی ہنسی اڑانے کا سبب بنے گا۔ الغرض فواد چودھری کی گرفتاری
اور اس سے وابستہ یہ جذبات جو ایف آئی آر کی مختلف شکوں سے ظاہر ہوتے ہیں، یہ ثابت کرتا ہے کہ پس پردہ قوتیں یا موجودہ حکومت انتہائی غصے کی حالت میں پی ٹی آئی کو دیکھ رہی ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب پی ٹی آئی 2 صوبوں کی حکومتیں چھوڑ چکی ہے، اس کے پاس کہیں پر بھی حکومت نہیں ہے اور اس کے ارکان اسمبلی ایک ایک کر کے قومی اسمبلی سے نکال باہر کیے گئے ہیں اور ان کے استعفے انتہائی پراسرار حالت میں منظور کر لیے گئے ہیں، کیا ایسی فیصلہ کن قوت ہے کہ جس کے لیے تمام ریاستی ادارے، تمام قومی ادارے اور حکومت اپنی تمام تر توجہ صرف کر رہی ہے؟ یہ بات بجائے خود عمران خان اور پی ٹی آئی کو ایک طاقت فراہم کرتی ہے کہ موجودہ حکومت کا پہلا فوکس، پہلی توجہ عمران خان اور ان کی پی ٹی آئی ہے۔ فواد چودھری کے باب میں ایک بات اور حیران کن ہے۔ جو لوگ فواد چودھری کو جانتے ہیں وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ فواد چودھری پی ٹی آئی کے اندر ایک نسبتاً نرم آواز سمجھے جاتے ہیں۔ ان کے متعلق یہ خیال ظاہر کیا جاتا ہے کہ وہ اداروں کے ساتھ مکالمے کے قائل ہیں، وہ انتہا پسندانہ کسی موقف کے قائل نہیں ہے، اور خود پی ٹی آئی کے اندر جو مختلف لوگ ایک سخت گیر رویہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اختیار کرتے ہیں، ان کے حوالے سے فواد چودھری پی ٹی آئی کے اجلاسوں میں عام طور پر برانگیختہ رہتے ہیں۔ گویا پی ٹی آئی کے اندر اداروں کے حق میں جو نسبتاً ایک آواز سمجھی جاتی ہے، اس آواز کے خلاف موجودہ حکومت نے حملہ کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ جس طرح کی ایف آئی آر سامنے آئی ہے اس سے بالکل آشکار ہے، اور آج تمام تجزیہ کار تقریباً اس پر اتفاق رکھتے تھے کہ یہ ایف آئی آر اور اس کی دفعات صرف الیکشن کمیشن یا سیکریٹری الیکشن کمیشن یا الیکشن کمیشن کے ارکان اس قسم کی دفعات کے بارے میں نہیں سوچ سکتے۔ گویا پس پردہ قوتیں ہوں، وفاقی حکومت ہو یا اس کے پیچھے جو بھی کارگزار ہوں، انہوں نے فواد چودھری کو نشانہ بنا کر خود اپنے حق میں پی ٹی آئی کے اندر کسی ہموار آواز کو روکنے کی کوشش کی ہے۔ عام طور پر ایسا کب ہوتا ہے؟ جب تاریخ کی قوتیں بے لگام ہو جاتی ہے اور جب معاشرے میں ایک افراتفری کی صورتحال ہوتی ہے، یا پھر ہم اپنی بے پناہ انا اور بے پناہ تکبر کے ساتھ اپنے مخالفین کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، تو سیاسی بردباری، اہداف کے تعین اور مناسب قسم کے اقدامات کے حوالے سے ہمارا شعور فیصلے کرنے سے عاری ہو جاتا ہے۔ ہم یہ بھی اچھی طرح اندازہ نہیں کر پاتے کہ ہمیں اپنے مخالفین میں کن آوازوں کے خلاف یا کن لوگوں کے خلاف کیا اقدامات اٹھانے چاہیے۔ فواد چودھری وہ صاحب ہیں جن کے متعلق خود عمران خان کئی مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ میری حکومت کے آخری دنوں تک اس امید میں تھے اور اس حسن ظن میں تھے کہ سابق آرمی چیف جنرل باجوہ ان کے خلاف نہیں ہے۔ گویا فواد چودھری کا ہماری اسٹیبلشمنٹ کے متعلق ایک حسن ظن برقرار تھا، اور اب بھی وہ اس پورے معاملے میں انتہائی منطقی قسم کی گفتگو کرتے ہیں۔ اس طرح موجودہ حالات میں فواد چودھری کو نشانہ بنانے کا وفاقی حکومت کا فیصلہ دراصل اس نااہلیت کا غماز ہے جو موجودہ حکومت دکھا رہی ہے، اور وہ اپنے اہداف کے تعین میں اپنی ناکامی اور نااہلی کو ثابت کر رہی ہے۔ اس پورے تناظر میں پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن اور عمران خان کی گرفتاری کی خبریں دراصل موجودہ حکومت کے خلاف ایک خودکش حملہ ثابت ہوگا۔ موجودہ حکومت کے یہ اقدامات اپنے ہی پاؤں پر ایک کلہاڑی مارنے کے مترادف ہوں گے، کیونکہ پی ٹی آئی ایک طرف 2 صوبائی حکومتیں چھوڑ چکی ہے، اور وفاق میں جو ان کے استعفے تھے قومی اسمبلی سے، وہ اسپیکر قومی اسمبلی نے پراسرار حالت میں منظور کر لیے ہیں۔ اب پی ٹی آئی کے پاس ایک میدان واضح طور پر جو رہتا ہے وہ احتجاج کا ہے۔ احتجاج ہی پی ٹی آئی کا واحد میدان ہے جس میں یہ حکومت کے خلاف کوئی مشکلات پیدا کر سکتی ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ حکومت یہ سمجھنے سے بھی عاری ہے کہ فواد چودھری کی گرفتاری یا اس طرح کی دوسری گرفتاریاں اور اس قسم کے مقدمات اس احتجاج کی فضا کو طاقت دیں گے، اس احتجاج کی فضا کو دعاچہ کریں گے، اور حکومت کے خلاف پی ٹی آئی کے کارکنوں اور ان کے ہمدردوں کے جذبات کو برانگیختہ کریں گے۔ گویا فواد چودھری کی گرفتاری پی ٹی آئی کے لیے احتجاجی فضا کو قائم کرنے، بنانے اور بڑھانے میں معاون ثابت ہوگی، اور موجودہ حکومت جو پی ٹی آئی کی لگامیں کھینچنا چاہتی ہے
ان کے لیے یہ کام مشکل تر ہو جائے گا۔ کرائم یہی کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت بربادی کے اسی راستے پر سفر کرے گی۔ لاطینی کہاوت اپنے ذہن میں دوبارہ تازہ کیجئے کہ دیوتا جنہیں برباد کرنا چاہتے ہیں پہلے ان کے ہوش و حواس گم کر دیتے ہیں۔ آج کے لیے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔